آج ہم بات کرتے ہیں دی اولڈ مین اینڈ دا سی۔ یہ ناول انسان کی تنہائی، سوچ و گمان، ہمت و قوت اور قسمت کی داستان ہے، جو پہلی بار ستمبر 1952 میں چھپا ہے اور 1953 میں اسے فکشن کا پلٹزر پرائز انعام دیا گیا ہے اور 1954 میں اسی کی بدولت ہیون گوئے کو ادب کا انعام دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس ناول کو دیکھتے ہیں، بوڑھا اور سمندر، ایک بوڑھا مچھیرا سیانتوگو کی کہانی ہے جو 84 دنوں تک مچھلی پکڑنے میں ناکام رہا ہے۔ کبھی کبھی کا اگر ہم دیکھیں تو سانتیاگو چیمپئن، جس نے ایک دفعہ ایک حبشی کے ساتھ پورا ایک دن اور ایک رات پنجہ آزمائی کا مقابلہ کیا تھا، اب ایک سلاؤ بن کر رہ گیا ہے، جو ہسپانوی زبان میں انتہائی بدقسمت کو کہا جاتا ہے۔ اس کا واحد شاگرد نہ چاہتے ہوئے اپنی ماں باپ کے کہنے پر اسے چھوڑ کر ایک دوسرے کشتی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے، لیکن وہ بھی ان کے آغاز پر بوڑھے کی کشتی تیار کرنے اور شام کو ماہی گیروں کا سامان گھر لانے میں اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ بڑھاپے میں کسی کو تنہا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بوڑھے کا سامان دن سمندر میں تنہائی میں گزرتا ہے، وہ ہر وقت سوچنے لگ جاتا ہے، اور جب بھی کوئی بات اس کے من میں مچلنے لگتی ہے تو وہ اپنے آپ سے سمندر اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے ساتھ بلند آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعد میں جب وہ اپنی بڑی مہم سے واپس آتا ہے، جس کے ادرک گرد ناول کی ساری کہانی گھومتی ہے، تو اپنے شاگرد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے احساس ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے اور سمندر کے ساتھ باتیں کرنے کی نسبت کسی انسان کی موجودگی میں باتیں کرنا کتنا لطف دیتا ہے۔ انسان شکست کھانے کے بعد پیدا نہیں ہو، اسے فنا تو کیا جا سکتا ہے پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ بوڑھا بھی شکست نہیں مانتا اور پھر ایک دن وہ صبح سویرے مچھلی پکڑنے بہت دور نکل جاتا ہے۔ جوانی میں ایک دن اور ایک رات پنجہ آزمائی کرنے والا بڑھاپے میں 2 راتیں اور 3 دن کسی بھی اپنی کشتی سے بڑی مچھلی اور واپسی میں شارک مچھلیوں جو اس کے شکار کی ہوئی مچھلی کو ہڑپ کرنا چاہتی ہیں بڑھ جاتی ہیں اور 6-7 شارک مچھلیوں کو مار دیتا ہے اور کائی کو زخمی کرتا ہے۔ جب شارک مچھلیاں اس کے مچھلی کا بہت سا حصہ ہڑپ کر جاتی ہیں تو وہ سوچتا ہے قسمت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ آدمی مچھلی کو تو گھر لے جا سکے، لیکن پھر اپنے آپ سے یہی کہتا ہے کہ اس نے خود ہی قسمت کے قوانین کو پامال کیا تھا۔ جب وہ اتنا دور نکل آتا تھا کہ سمندر کے کنارے پہنچ کر جب وہ کشتی کو چٹان کے ساتھ باندھ کر جب اپنے شکار کیے ہوئے مچھلی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا صرف پنجرہ ہی باقی ہوتا ہے۔ پھر بھی اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس دوران اسے ایک دفعہ بھی ہمت ہاری نہیں آ رہی تھی اور اکیلے ہی ایک بڑے مہم کا سر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر آ کر وہ سکون کی نیند سو جاتا ہے اور اگلے دن اٹھ کر اپنے شاگرد کے ساتھ مچھلیاں پکڑ کرنے کا پلان بناتا ہے۔ تو اسی طرح وہ